اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام میڈم شہلا قریشی صاحبہ اور آج کے میزبان عبدالخالق انصاری صاحب، منگوپی سے تشریف لائے ہوئے مہمان محمود رئیس صاحب، دیگر مہمانان گرامی، آج کی تقریب میرے لحاظ سے ذرا سی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ہم تنظیم فانوس گزشتہ 25 سالوں سے اسکول اور کالجز کے طلباء و طالبات میں منشیات کے خلاف شعور اور آگہی کا پروگرام کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم شعور اور آگہی کا پروگرام اسکول کالجز میں اس لیے کرتے ہیں کہ نہ کہ وہ بچے جو منشیات کے عادی ہو جائیں، خدا نخواستہ، جیسے میرے سامنے آپ تشریف فرما ہیں، ہم اس سے پہلے ان بچوں کو بچانا چاہتے ہیں. اور ہم نے کراچی شہر میں لاکھوں بچوں تک یہ پیغام دیا کہ منشیات سے آپ کو نفرت کرنی ہے، منشیات سے آپ کو دور رہنا ہے، اس کے بہت خطرناک اثرات ہوتے ہیں. تو تنظیم فانوس اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں جا کر ان بچوں سے تقاریر کرواتی ہے، پوسٹرز کے مقابلے کرواتی ہے، اور مختلف جو بھی انداز ہوتا ہے منشیات کے خلاف ڈرامے بنوا کے، پوسٹرز بنوا کے، ریلی نکال کے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ننھے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ منشیات سے دور رہیں. یہ حقیقت ہے کہ پرہیز کرنے والا فرد بیمار نہیں پڑتا، کسی مصیبت میں نہیں پھنستا. تو پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اس کو پہلے سے سمجھ لیں، بیماری سے پہلے ہی اپنی تدابیر کر لیں، تو آج ہمارے سامنے یہ کم و بیش 100 افراد جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ ہمارے سامنے پھر نہ ہوتے. یہ وہ منشیات کے عادی افراد ہیں جو پاکستان کا اثاثہ ہیں. اس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میڈم، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ نہایت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، بہت اپنے کام میں ماہر ہیں، یہ جفاکش ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ پاکستان کی آن ہیں، یہ پاکستان کی شان ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے دشمن نے ایک بہت کاری ضرب لگائی 80 کی دہائی میں، اور وہ اس ضرب کے اندر کامیاب ہوا، اور آج پاکستان کے اندر 1 کروڑ افراد منشیات کے عادی افراد ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک فیملی کے ساتھ، ایک منشیات کے عادی فرد کے ساتھ اگر 10 افراد ہیں تو 10 کروڑ افراد متاثر ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے، اس ملک کے لیے. اور یہ منشیات کا یہ جو طوفان ہے یہ ہمیں رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ منشیات کا یہ طوفان ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی زمانے میں چس ہوتی تھی، پھر ایک ہیروئن آئی، اور پھر آئس آئی، اور پھر مختلف قسم کے نشے بآسانی پان کی دکانوں پہ مل جاتے ہیں. تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنی ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں انصاری صاحب کو کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکتا تھا. اور میڈم چونکہ ایک ہائی آفیشل افسر ہیں، یہ آواز کو ہمارے آگے بھی پہنچائیں، اور ہمارے ساتھ مل کر آپ کام کریں تعلیمی اداروں میں جا کے. آپ کا جو حال ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. منشیات کے عادی افراد ادھر سے اس افریت سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. میں نے خود 5 سال یہ جو ہیروئن کے عادی افراد ہوتے تھے ان میں نے والنٹری ورک کیا، میں نے ان کو میں کام کیا، لیکن مجھے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. تو اس لیے میں نے اپنا رخ تعلیمی اداروں کی طرف کیا. اب آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ صحیح ہو جائیں. آپ پہ ہمارا وقت لگتا ہے، آپ پہ ہمارا سرمایہ لگتا ہے، آپ کے گھر والے آپ سے بہت پریشان رہتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو طاقت میں لے کر آئیے اور پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ بننے کی کوشش کیجیے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ چاہیں گے خود. اس کا کوئی علاج میرے میڈیسن میں نہیں پایا کہ آپ کو کوئی دوائی دے دی جائے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. یہ آپ کے اندر کی ول پاور ہوگی، وہ اندر کی وہ طاقت ہوگی کہ جو آپ صحیح ہونا چاہتے ہیں تو صحیح ہو جائیں گے. ہم کیوں نہیں ہیروئن پیتے، ہم کیوں نہیں چس پیتے، منشیات کا استعمال کرتے؟ اصل میں ہمارا انسان اندر کا یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ ول پاور آپ کو اندر لانا ہوگا. اگر اس کے بغیر آپ پھر کبھی بھی، بہت مشکل ہے آپ کا صحیح ہونا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ صحیح ہوں گے. اور اس وقت منشیات کے خلاف جو ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے اچھے لوگ آتے جا رہے ہیں. اینٹی نارکوٹک فورس نے پوری ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا کہا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. محکمہ تعلیم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے، محکمہ پولیس ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. ہمارے پاس گجر صاحب پہنچ گئے ہیں.
SSP صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے میری کئی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اب ضرورت اس عمر کی ہمیں تعلیمی اداروں میں جانا ہے, ہمیں خوب کام کرنا ہے, اپنے آنے والی نسل کو بچانا ہے. اگر ہم نے اپنی آنے والی نسل کو بچا لیا تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کا تعاون, افسران اعلیٰ کا تعاون رہے گا. اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں قسم تو نہیں کھاؤں گا, لیکن حالات اور بگڑتے چلے جائیں گے. پھر یہ جو منشیات کا عادی فرد ہے نا, ابھی ہر گھر میں نہیں ہے, پھر ہر دوسرے گھر کے اندر موجود ہوگا. اور جو لوگ راستے کا پتھر نہیں ہٹاتے, یقین جانیں اس پتھر سے وہ بھی گرتے ہیں. اگر میرا گھر محفوظ ہے تو صحیح ہے, محفوظ ہے, اور میں نے راستے کا اگر پتھر نہیں ہٹایا تو خدا نہ خواستہ کل میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں کے اندر بھی کوئی بھی ایسا فرد پیدا ہو سکتا ہے جو یہ اذیت کے اندر زندگی گزارتے ہیں, اور جس کے ساتھ یہ اذیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, تو یہ کیسے محفوظ رہ سکیں گے. بہت شکریہ عبدالخالق انصاری صاحب پر, اتنا اچھا پروگرام کیا, اتنا اچھا وقت دیا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. لیکن ٹارگیٹ میرا طالب علم ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہاں تک میں جاتا ہوں. آپ بھی جب بلائیں گے انشاءاللہ آئیں گے. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں, بہت شکریہ کیا. اور منشیات کے خاتمے کے لیے منہج القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بڑھتے ہوئے جرائم کو جو ہے وہ ختم کرنے کی سرکوبی کے لیے کام کریں, اور اس میں انڈیویجولی ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. جہاں تک بات ہے اگر ہم بات کریں معاشرتی رویے کی, تو معاشرتی رویہ اس خاص قسم کی بیماری کے اندر جو کہ نشے کی عادت سے پڑ جاتی ہے, اس کے اندر ایک عام شہری کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, نہ کہ اس شخص کی جو کہ ایڈکٹڈ ہے. یعنی وہ شخص جو کہ چرس استعمال کر رہا ہے, منشیات استعمال کر رہا ہے, یا کسی بھی قسم کی ڈرگس کو استعمال کر رہا ہے, وہ تو وکٹم ہے. اس کے ساتھ ہمیں سروائیور والا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے, اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس شخص سے محبت کرنی چاہیے کہ اس سے آپ نفرت کر کے معاشرے کے اندر اس کو دھتکار دیتے ہیں, اور وہ کس طرح سے سوسائٹی کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے اندر وہ فٹ پاتھ پر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو تیمارداری کی ضرورت ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے, اور ان کا علاج کیا جائے. سب سے پہلا رواج جس میں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری ہر شخص اپنے طور پہ کر سکتا ہے, ان کی ذہنی طور پہ تربیت کرنا. جب ایسے اشخاص کا اس طرح کے انسٹیٹیوشنز جب ان کی داد رسی کر کے, ان کو ٹریٹمنٹ کر کے, سوسائٹی کا ریہیبلیٹیشن کر کے دوبارہ ممبر بناتے ہیں, تو ہم لوگ جو کہ منہج القوم بات کر رہی ہوں, ہم گھر والے یا ہم لوگ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ اس کو دوبارہ چرسی یا اس کو ڈرگ ایڈکٹ کہہ کر اس دنیا میں دوبارہ دھکیل دیتے ہیں. تو جو اتنی ساری ایفرٹس اتنے سارے لوگوں نے مل کے کی ہوتی ہے, وہ ہمارے ایک جملے سے اس کے دماغ میں جا کے لگتا ہے کہ اسے دوبارہ منشیات کا عادی کہہ دیا جائے, تو وہ اسی دنیا میں لوٹ جاتا ہے کہ میرا ٹھیک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے تو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. یہ کہلاتی ہے کرمنالوجی کے اندر لیبلنگ تھیوری, جس میں ہم سوسائٹی کے اندر لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے چوری کی اور اسے پکڑ کے آپ نے جیل میں بند کر دیا, اور وہ سزا بھگت کے آگے بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص اصل چور نہیں تھا, لیکن دوسرا شخص تھا جس نے چوری کی. لیکن جب وہ شخص چوری کی سزا کاٹ کر انفارچونیٹلی باہر آتا ہے, اور یا اس نے سزا نہ کاٹی, وہ باعزت بری ہو جاتا ہے 2-4 ماہ قید رہنے کے بعد, جب وہ سوسائٹی میں آتا ہے تو اس کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے چور کے بچے, چور, محلے میں اسے چور گردانا جاتا ہے, حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوتی. تو وہ جو اس نے ٹراما فیس کیا, وہ جو اس نے ناکردہ جرم کی سزا بھگتی, اس کا کیا مداوع؟ تو اس کو ہم نے اپنے طرز سے, اپنے رویے سے, اپنے معاشرتی بیہیویئر سے, اپنے سلوک سے, حسن سلوک سے, اچھے اخلاق سے اس کو بہتر کرنا ہے. اگر آج اس محفل سے ہم یہ بات سیکھ کر اٹھیں کہ ہم نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے, صرف اس میں آپ کا کوئی ایک پینی بھی خرچ نہیں ہوگی. ہر شخص اپنا یہ عہدہ کر لے, عہد کر لے کہ میں نے ایسے شخص کے ساتھ اچھا رویہ رکھا, چاہے وہ کتنا ہی برا ہو. دیکھیے جرم ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ انسان سے نہیں, جرم جو ہے وہ کوئی بھی شخص کرتا ہے تو مجرم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کے جرم سے نفرت کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا, اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, اور اپنے رویے سے ہر بندہ یہاں پر سائیکو تھراپسٹ کا, سائیکالوجسٹ کا کام کر سکتا ہے, اور ایسے اشخاص کی کاؤنسلنگ کر کے اپنے ارد گرد ایسے افراد کو چنیے, اور یہ بیڑا اٹھائیے کہ ہم ان کی دوائیوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, ہم ان کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, ہم اپنے رویے سے, اپنے اخلاق سے, اپنی تربیت سے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو ایسے اشخاص کا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں. اور آن دی ادر ہینڈ آپ سب کے ساتھ میری تمام جو خدمات ہیں وہ والنٹیئر میں اویلیبل ہوں. میرے والنٹیرلی سروسز جہاں اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں آپ کو لیکچر دینا ہے, منشیات سے آگاہی کے سیمینارز کنڈکٹ کرنے, یو کین آلویز کال می, اور خالق انصاری صاحب رابطہ کر لیجیے گا, ہی کین کنیکٹ می. اور اس کے علاوہ آپ کو جہاں کہیں پہ بھی میری جو ہے وہ خدمات کی ضرورت ہو, میں ہمیشہ موجود ہوں. اور میں والنٹیرلی بہت ساری سوشل سروسز بھی کر رہی ہوتی ہوں, بیکاز سروس ٹو کمیونٹی از سروس ٹو گاڈ. اگر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا فرض ہے, دنیا میں ہمارا کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے آئے, ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, تو اللہ کی بہترین عبادت وہ ہے کہ اس کے بندوں کے کام آیا جائے.
तो अगर बंदों के काम आ रहे हैं और अगर इस तरह आपने देखा कि 8,000 पेशेंट्स जो हैं वो सर्वाइवर्स मंशियात के ड्रग एडिक्ट्स को रिलीफ मिला और उनके दोबारा ख़ानदानों में उन्हें लौटा दिया गया, तो इससे बड़ी अचीवमेंट मैं समझती हूँ क्या हो। तो बेहतरीन काबिल सताइश खालिक अंसारी के लिए एक बार फिर उनके लिए तालियां बजाइए। आप यकीन करें, आप टिकटॉक पे देख रहे होंगे, हर महीने में 600 से 700 लोग पकड़े जा रहे हैं जी, आदि सेंटर हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। और आपको उससे बड़ी हैरत होगी कि इन लोगों से इनके घर वाले नफरत करते हैं, कोई एक शख्स पीछे नहीं आता कि हमारा बंदा जो है आप लोग ले गए क्या उस सेंटर में है या नहीं है, ठीक है। ये काबिले मोहब्बत लोग हैं, इनको तो इनके घर वालों ने छोड़ा हुआ है। आज ये मुलाकात का टाइम रखा, मेरे को बहुत ही अच्छा बात है, इनसे कोई मुलाकात ही नहीं करता। देखा आपने वीडियो में, या देखा हमारे सेंटर में तकरीबन अभी ये अपना NGOs है आदि, तकरीबन 7,000 बता रहे हैं कि उनके पास है। कोई शख्स पीछे नहीं जा रहा कि हमारा बाप बेटा वगैरह। अभी पाकिस्तान मेडिकल वालों की मीटिंग थी, वहाँ मैडम हम आपके वहाँ हमने एक बच्चा था, वो तकरीबन 1.5 साल से पकड़ा मंशियात में, तो उसे हम उनके घर वालों को कॉल कर रहे हैं कि भाई अपना बच्चा ले जाओ। वो बोलते हैं नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए, जब बड़ा होगा हम खुद ले लेंगे, यहाँ आएगा तो ये दोबारा नशे पे लग जाएगा, यहाँ आएगा तो दोबारा नशे पे लग जाएगा। माँ बाप से ज़्यादा कौन प्यार। क्राइम की जो तादाद बढ़ती जा रही है उसका मेन जो मुद्दा है वो मनशियात ही है। जितने भी जुर्म होते हैं, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हमने की है वहाँ ये पता चलता है कि ये ISP के आया है या कोई नशा या किसी किस्म की कोई इस तरह की टैबलेट खा के आया है, जो कि मेडिकल स्टोर भी बायस बन रहे हैं मनशियात फरोशी में। वो भी इतनी ख़तरनाक मेडिसिन बग़ैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के वो दे रहे होते हैं, जिसमें डायज़ापाम है, 81 है, दूसरी और बहुत सारी टैबलेट्स आजकल आ गई हैं, जो मुंह में रख लेता है तो बंदा होश में नहीं होता, वो क्राइम करता है, जुर्म करता है। तो जराइम और क्राइम की रोकथाम में भी ये अहम रोल है इस सेंटर का, कि अगर वो इस पे काम कर रहे हैं और सेहतमंद माशरे को तरतीब दे रहे हैं और लोगों को मनशियात से पाक कर रहे हैं, तो उससे जराइम और क्राइम में भी बड़ी अच्छी काफ़ी हद तक जो है ना कमी आएगी। तो मेरी तमाम अहले मोहल्ला से, तमाम आवाम से बायसियत कम्युनिटी पुलिसिंग कि कम्युनिटी पुलिसिंग यही है कि पब्लिक और पुलिस एक पेज पे आ जाए, पुलिस का एतमाद पब्लिक के अंदर बहाल हो, लोगों में एक भरोसे वाला अंसर पैदा हो जाए और वो थाने में बिला खौफ व ख़तर आएँ और इस किस्म की शिकायत का इंदराज कराएँ। और सोर्स ऑफ सप्लाई ये कहाँ से आती हैं, कराची में किस पॉइंट से आती हैं, किस जगह आती हैं, इलाके में कौन इसको फ़रोग़ दे रहा है, वो चाहे सियासी है या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की काली भेड़ है या किसी किस्म का कोई भी पावरफुल आदमी है, उसकी निशानदेही मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म हैं, वहाँ आप करें। तो मैं तो बायसियत विजिलेंस कमेटी और कोऑर्डिनेटर टू SSP कुरंगी में हमने कुरंगी कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पूरी कुरंगी से हमने मेडिकल स्टोर्स को भी पाबंद किया है और दीगर जगहों पे जहाँ जहाँ मनशियात का कारोबार हो रहा था उनको भी सख्ती से मना किया है। तो इस इलाके की पुलिस भी अगर यहाँ कोई साहब बैठा है तो मेडिकल स्टोर्स पे भी निगाह रखें और यहाँ के जो NGOs है सोशल, वो भी इस सिलसिले में कार्रवाई करें कि कौन बंदे हैं जो इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं और उन काली पुलिस की भेड़ों की भी निशानदेही करें। में किस तरह इजाफा हो रहा है, तो इसका एक UNODC है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, उसकी एक रिपोर्ट थी 2020 की। उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में 7.6 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कराची दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स यूज़ होती है। और अगर ग्रोथ की बात करें, UNODC ने कहा था कि 40,000 की ग्रोथ ईच ईयर हो रही है। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाएँ तो अगर हमारे 5 सेंटर हैं तो हमारी हम ईयरली बेसिस जैसे हमने काम किया है तो हम तकरीबन 1200 से 1500 लोगों को कैपेसिटी के ट्रीट कर पा रहे हैं। सो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 40,000 जा रही है, तो हम तो 1% भी केटर नहीं कर पा रहे और ग्रोथ जो है वो 40,000 हर साल जा रही है जो रिपोर्ट हो रही है, और जो अनरिपोर्टेड है वो तो अनलिमिटेड है। सो इस पे सबको काम करने की ज़रूरत है और ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव सिंध पुलिस को जाता है कि जिन्होंने इसमें साथ दिया। एक तरफ तो वो
सप्लायर्स को रोक रही है, दूसरी तरफ ये इनिशिएटिव भी लिया कि वो जो अफेक्टेड हो चुके हैं उनको भी एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके ताकि वो भी एक रीइंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में और एक बेहतर शहरी बन के दोबारा सोसाइटी में जा सकें। और सनशाइन सिर्फ ये नहीं है सिर्फ ट्रीटमेंट देता है, सनशाइन का एक कंट्रीब्यूशन ये भी जा रहा है कि हम हुनर की तरफ भी जा रहे हैं ताकि यहीं से ही हम उन्हें इस तरीके के हुनर सिखा सके ताकि जब वो बाहर जाएं तो एक हुनर लेके जाएं और वो अब एक कारआमद शहरी बन के भी बन सके। बहुत शुक्रिया। मंशियात से इनकार करो, 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 मंशियात से इनकार करो।